بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معتبر روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 5 برس تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں کسی بچی کی شادی کی تقریب کا انعقاد ہونے والا تھا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کے ذہن میں خیال ابھرا کہ بچے اچھے اچھے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی چند ایک اچھے ملبوسات اور کچھ زیور کا بندوبست کر لیا جائے، لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب شادی میں شرکت کرنے کی گھڑی آن پہنچی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے چاؤ کے ساتھ وہ ملبوسات اور زیور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنانے لگی تو انہوں نے کہا کہ امی جان، میں یہ ملبوسات اور زیور زیب تن نہیں کروں گی، مجھے تو محض ویسا ہی لباس پہننا ہے جیسا آپ اور والد ماجد پہنتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹی کی درویشانہ طبیعت دیکھی تو گلے لگا لیا اور ماں بیٹی نے سادہ لباس میں ہی شادی میں شرکت کی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل لعین نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کم سن بچی روتی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ابو جہل کے اس فعل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور جا کر اپنے چچا ابو سفیان کی ابو جہل کے اس فعل کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حسب حکم ابو سفیان کے پاس پہنچی اور اس سے تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو سفیان ہنوز دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن فی الفور معصوم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ برق رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچے جہاں پر ابو جہل لعین اپنے اوباش دوستوں کے ہمراہ براجمان تھا۔ ابو سفیان نے وہاں پہنچتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بیٹی تم بھی اس کے منہ پر اسی طرح تھپڑ رسید کرو جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لعین کے منہ پر اپنے ننھے منھے ہاتھ سے تھپڑ رسید کیا اور گھر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، ابو سفیان نے اسلام قبول فرمایا اور اسلام میں سچے دل سے داخل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت محض 5-6 برس تھی، پھر بلا اس معصوم بچی کے ساتھ یہ ستم کیوں روا رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی ان لوگوں کی نگاہیں تبدیل ہو گئی۔ وہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گیت گاتے نہ تھکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، لیکن اب وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کا روپ دھار چکے تھے۔ ان حالات میں یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرتے؟ شعیب ابی طالب سے نجات ملے ہنوش تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ ابن جزار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے غم کا زخم ہرا تھا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا علیل ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری رفیق غمگسار، جدائی کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں، اے ملکہ بہشت، بری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق و غمگسار، جو بھی کہنا ہو کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دختران سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں اور ہر ایک کو حسب خواہش جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہوں، لیکن ہنوز میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں ان کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور اس کے شادی کے امور بذات خود سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور ماں بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا کر گود میں بھر کر فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر حرف بحرف عمل کیا جائے گا۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے والدہ ماجدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگیں، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگیں اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا۔ امیر المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سینے پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھیں کہ اس دوران حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے ہمراہ لیٹی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ ماں بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اور درخواست پیش کی، عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے بالمقابل ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میرے سرتاج، آج مجھے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان بآسانی نکل جائے گی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس ہو گئے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی نظر ہوئیں۔ اب بھی علیحدگی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ یوم قیامت مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور بارگاہ الہی میں میری شفاعت فرما کر میری مشکلات حل فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار اور وفاشار بیوی کے درد بری گفتگو سماعت فرما رہے تھے اور آنسو بہاتے رہے، اور ماں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ یہ ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتی کا محل ہے۔ میری غمگسار، آپ کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، آپ جنت میں ہمارے ہمراہ رہو گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، جانے مادر، میری ایک خواہش ہے کہ میں جو آپ والد محترم کے حضور براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اب تمہارے توسط سے پیش کرنے کی خواہاں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیا، امی جان حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کی ہر خواہش کی تکمیل فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹی مجھے ان سے یہی امید تھی، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے ہیں، کہ اس مقدس چادر کے صدقے حق تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے والدہ کی تشریف لیے خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اطلاع کر دی گئی۔
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شار بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما ہیں۔ چند روز قبل ایک عظیم محسن حضرت ابو طالب داغ جدائی دے چکے ہیں اور اب ایک دوسری محسنہ کے داغ جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسرت بری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ طواف کر رہی تھی۔ کبھی کبھی بچیوں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ پھیر لیتی ہیں اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنت الفردوس میں صدار گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دکھ درد اور مصائب کی ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نڈال اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی اعذار ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سا کیچڑ اٹھا کر سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور ریش مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آئیں اور آپ کا سر مبارک دھوتی جائیں اور زار و قطار روتی رہیں۔ اللہ کے محبوب نے غم کی ماری ہوئی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی، حق تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی و ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لکھیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین بھی ضرور لکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔